السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ اس ملک کے حالات کو حکمرانوں نے، بیوروکریٹس نے اس حد تک برباد کر دیا ہے کہ آئے دن میں ایسا واقعہ سنتی ہوں، ایسی خبریں رپورٹ ہوتی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ انہونے واقعے ہیں جس کا کبھی تصور بھی نہیں تھا، جسے ہم ہینیس کرائم نہیں، اس کے لیے کوئی اور ورڈ ایجاد ہونا چاہیے۔ ہینیس بھی لفظ چھوٹا ہو گیا ان کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پولیو ورکرز میں لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ پولیو کے قطرے پلاتی ہیں، ڈیوٹی کرتی ہیں، بڑی مخصوص سی تھوڑی سی ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ اچھا، پولیو ورکر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جاتی ہے، اس کو 4 لوگ زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد یہ جانور اسے کہتے ہیں کہ کر لو اب جو کرنا ہے ہمارا، دیکھ لیں گے تمہیں۔ انہونی چیز دیکھیے، شوہر کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو شوہر نے کہا کہ یہ بی بی تو واجب القتل ہے، یہ تو اس کو تو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ڈیٹیل سناتی ہوں اس سارے واقعے کی۔ سندھ کا یہ واقعہ ہے، اور سندھ کا شہر جیکب آباد ہے۔ جیکب آباد کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ انہونا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر جمیلہ نامی خاتون ایک پولیو ورکر ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کرتی ہے۔ جمیلہ کے شوہر کا تعلق بھی سندھ سے ہے، انہڑ قبیلے سے ہے، اور بہروز خان اس کا نام ہے، سندھی یہ کہلاتا ہے۔ 11 ستمبر کو یہ خاتون اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور پولیو ورکر کلیگ جس کا نام فضل خان ہے، یہ دونوں اپنی ڈیوٹی کے مطابق ان کو علاقہ جات دیے جاتے ہیں، گلیاں دی جاتی ہیں کہ اس گلی اس گلی اس گلی، اس گاؤں سے اس گاؤں تک اس لڑکی نے کور کرنا ہے، یہ اس لڑکے نے کور کرنا ہے، یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے کام ان کا۔ جمیلہ کے حصے میں جو گاؤں آیا تھا اس کا نام ہے اللہ بخش جکھرانی، جہاں پر اس کی ڈیوٹی لگی۔ یہ یہاں پر گئی اور جا کر اپنی ڈیوٹی کرنے لگی ہمیشہ کی طرح۔ فضل اس کے ساتھ ہے، فضل خان۔ ایک گھر کو پولیو کے قطرے پلا کے آتی ہے، دوسرے گھر میں دروازہ نوک کرتی ہے، اندر سے ابھی کوئی باہر نہیں آیا کہ فوراً سے پاس 2 لڑکے آتے ہیں مسلح ہو کے، پسٹل ان کے ہاتھوں میں ہے، اور آ کے اس کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں۔ فضل کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ بھگانے سے مراد ہے اس کو بھی ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، پسٹل دکھاتے ہیں اور گولی مار دیں گے نہیں تو بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے فضل وہاں سے بھاگتا ہے، کلیگ اس کا۔ اور جو ہے جمیلہ، وہ ان کے شکنجے میں آ جاتی ہے، ان کے پاس پسٹل ہے، وہ نہتی لڑکی ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، مار پیٹ رہے ہیں۔ اب نارملی طور پہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ پولیو ورکرز کے ساتھ اس سے پہلے بھی زیادتی کے معاملات، قتل و غارت کے معاملات ہوئے، تو یہ کہا گیا تھا کہ ہر پولیو ورکر ٹیم کے ساتھ ایک پولیس کا کانسٹیبل لازمی ہوگا تاکہ وہ ڈیوٹی ان کی جو ہے وہ صحیح طرح سے کروا سکے اور ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ لیکن یہ پالیسی ہی رہ گئی، کہیں نہ کہیں اس پر عمل ہوا بھی ہوگا، لیکن سندھ میں اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ یہ دونوں لڑکے جمیلہ کو مارتے ہوئے سائٹ پر بیابان میں لے گئے، اور جا کر وہاں دیکھا کہ وہاں پر آلریڈی 2 لڑکے پہلے سے موجود تھے جو انہی لڑکوں کے ساتھ ساتھی تھے۔ ان 4 نے جمیلہ کو پکڑا، مارا پیٹا، گالم گلوچ کی، تشدد کیا، اور پھر 4 نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اور زیادتی کرنے کے بعد جمیلہ سے یہ کہا کہ لو اب تم پولیو کے قطرے پلا لو، بڑی دفعہ تمہیں منع کیا ہے کہ پولیو کے قطرے پلانے ہمارے گاؤں میں مت آیا کرو، مگر تم لوگ باز ہی نہیں آتے۔ یہ کہا اور کہہ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اسی کشمکش میں فضل نے پولیس کو کال کی، پولیس جتنی دیر میں آئی اور آنے کے بعد دیکھا تو جمیلہ وہاں بے ہوشی کی حالت میں، تکلیف کے عالم میں گری ہوئی تھی۔ اب پولیس جب آتی ہے تو پولیس کا کام ہے ایسے لوگوں کو ریسکیو کرنا، ان کو حوصلہ دینا، ان کو پانی پلانا، ان کی FIR کاٹنا، ملزم اریسٹ کرنا۔ پالیسیز تو یہی کہتی ہیں، آئین تو ہمارا یہی کہتا ہے۔ پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کہتی ہے بی بی یہ با اثر لوگ ہیں یہاں کے، تم FIR کٹوانے چلی ہو زیادتی کی، ہونا کچھ نہیں ہے، بہتر یہ ہوگا کہ تم ڈکیتی کی ایک FIR کٹوا لو،
اگر تم نے باز نہیں آنا کہ پرچہ تم نے کروانا ہے تو تم ڈکیتی کا پرچہ کرا دو۔ لڑکی وقتی طور پر کہتی ہے کہ کچھ تو کاٹیں، اس کو ڈرا دھمکا کے ایک ڈکیتی کی ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے تھانے میں۔ اس تھانے کا نام ہے مولادات پولیس اسٹیشن سندھ۔ یہ ایف آئی آر جو درج ہوتی ہے یہ نامعلوم افراد کے لیے ہوتی ہے، اس میں نام نہیں ہے مینشن، نامعلوم افراد ہیں۔ ایک طرف پولیس کہتی ہے، سندھ پولیس، کہ یہ با اثر لوگ ہیں، آپ ان کے خلاف ایف آئی آر نہ کٹائیں۔ دوسری طرف پولیس ایف آئی آر میں لکھتی ہے کہ یہ نامعلوم لوگ ہیں جو ڈکیتی کر گئے ہیں۔ بھائی زیادتی ہوئی ہے، تم ڈکیتی لکھ رہے ہو بیچ میں۔ بہرحال آگے چلتی ہوں میں ڈیٹیلز کی طرف، تاکہ وہ چیزیں آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ جمیلہ یہ سب دیکھ رہی ہے، سوچ بچار میں، پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں ایک دروازہ عدالت کا بھی کھٹکاتی ہوں، شاید کوئی میری سن لے۔ ماشاءاللہ اس لڑکی کا تعلق بھی سندھ سے ہے، لیکن عقل مند ہے یہ لڑکی۔ عدالت کا دروازہ کھٹکاتی ہے اور جاتی ہے، جا کے جج صاحب کو بتاتی ہے کہ میں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے گئی تھی، 2 لڑکے آئے، انہوں نے مجھے سائٹ پر لے کے گئے، چاروں نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے مارا پیٹا اور یہاں سے چلے گئے۔ پولیس کو بلایا، پولیس کو میں نے بتایا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ پولیس نے کہا کہ یہ بااثر لوگ ہیں، بی بی تم ایف آئی آر نہ کٹاؤ، تم ڈکیتی کی واردات لکھوا لو پرچے کے اندر اور تم ٹھنڈی ہو جاؤ کہ تم نے پرچہ کرا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد جج صاحب برہم ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فوری ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، یعنی یہ آرڈر پاس کر دیتے ہیں کہ اس کی ایف آئی آر لانچ کریں۔ جمیلہ کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے ریپ کی۔ اچھا، جج صاحب نے اپنا کام کر دیا، عدالت کا اتنا ہی کام تھا۔ اب جب ایف آئی آر ہونی تھی، پھر پولیس نے تفتیش کرنی تھی، بندے پکڑنے تھے، پیش کرنے تھے، چلان ہونے تھے، پھر پتہ چلنا تھا، فورینزک ہونا تھا۔ اب پتہ نہیں وہاں فورینزک بھی ہے یا نہیں ہے، آئی ایم ناٹ شیور۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب کردار آ جاتا ہے یہ گھر سے باہر جو کچھ ہوا میں نے آپ کو سنایا، اب کردار آ گیا گھر کی 4 دیواری کا، جہاں پر جمیلہ رہتی ہے۔ جمیلہ کے شوہر کا نام میں نے آپ کو بتایا بہروز خان ہے، سندھ سے ان کا تعلق ہے، انہڑ قبیلے کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایف آئی آر کیوں درج کروائی ہے؟ تمہیں ہمارے طور طریقے نہیں پتا؟ ہم قبائلی لوگ ہیں، ہماری عورتیں پرچے نہیں درج کراتی، سائیں ہماری عورتیں عدالتوں میں نہیں جاتی۔ یہ کہا بہروز خان نے اپنی اہلیہ جمیلہ سے۔ جمیلہ حیران اور پریشان بہروز کا منہ دیکھ رہی ہے کہ اس کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ یہ کہتا ہے سائیں تم گئی کیوں؟ اوکے، آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ قبیلہ فیصلہ کرتا ہے، ان کے جرگے بیٹھتے ہیں، ان کے فیصلے قبیلوں میں ہوتے ہیں، جو سچویشن بتا رہی ہوں آپ کو۔ انہڑ قبیلہ بیٹھا فیصلہ کرنے کے لیے اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس لڑکی کو قاری کر دو۔ اب ہمارے لیے قاری تھوڑا منفرد سا لفظ ہے، جب اس کو میں نے چیک کیا تو اس کا مطلب کچھ اس طرح سے آ رہا تھا، قاری کر دو مطلب اس کو مار دو۔ انہڑ قبیلہ یہ فیصلہ کر کے اٹھ گیا اور یہ کہا کہ جب یہ مر جائے گی تو پھر ہماری عزت رہ جائے گی کہ ہم نے لڑکی مار دی ہے۔ جمیلہ نے جب یہ انہڑ قبیلے کا فیصلہ سنا کہ مجھے قاری کر دیا جائے، مجھے قاری کر دیا جائے گا، تو وہ بھاگی ہے وہاں سے۔ بھاگ کر اس نے پناہ لیے جا کے دارالایمان میں، اور اب وہ دارالایمان میں رہ رہی ہے۔ اس لڑکی کا قصور یہ ہے کہ یہ نوکری کرتی تھی؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والا ظلم اس نے پولیس کو بتایا، یا اس کے ساتھ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ عدالت گئی اور شوہر نے کہا کہ اس کو مار دو؟ یہ 3 قصور ہیں اس کے۔ کیا انہڑ قبیلے نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بی بی گھر سے باہر پولیو کے قطرے پلانے نکلی کیسے؟ ضرورت ہی نہیں تھی گھر سے باہر جانے کی، کیوں نکلی؟ اور نکلی تھی شوہر کا کندھا بننے، اور شوہر نے کہا کندھا تو چھوڑو، اس کی ٹانگیں ہی لے لو، مار دو اس کو، زندہ ہی نہ چھوڑو۔ پھر غیرت کہاں گئی؟ نوکری کرواتے ہوئے، دارالایمان میں چھوڑتے ہوئے، پورے قبیلے میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ میری بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس نے جا کے عدالت میں بتایا اس کو مار دو۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہ گھر کے اندر کے محافظ جو ہیں ان کا میں نے فیصلہ آپ کو سنا دیا، باہر کے لوگوں کا فیصلہ سنا دیا، پولیس کی حرکت میں نے سنا دی، عدالت نے جو سلوک کیا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہ معاملہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہونے لگتا ہے اور خبریں شائع ہونے لگتی ہیں۔ جب خبریں شائع ہونے لگتی ہیں تو سندھ حکومت ایک ایکشن لیتی ہے۔ سندھ حکومت کہتی ہے کہ یہاں کے ڈی سی صاحب ہیں
ظہور علی مری ڈیپٹی کمشنر، ان کو ٹرانسفر کر دو، ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ایس ایس پی۔ اب ایس ایس پی صاحب جو ہیں ان کا نام ہے جناب ڈاکٹر سمیر نور چنا، ڈاکٹر سمیر نور چنا کا بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر 3 سے 4 سوال ریز کروں گی، کوئی سننے والا، کوئی عقل مند، کوئی بیوروکریٹ، کوئی با اختیار بندہ، کوئی با اختیار بیوروکریٹ میری بات سنے اور اللہ کا واسطہ اس پر عمل کرے اگر اسے ٹھیک لگتی ہے تو۔ یہ ایس ایس پی ڈاکٹر سمیر نور چنا، ان کا ٹرانسفر کیا ہے، یہ کہیں اور جا کے لگ جائیں گے، مراد، گاڑیاں، ڈالے، تنخواہیں، گھر، کک سب ملے گا، وہاں پہ جا کے یہ انصاف کریں گے؟ ان کی کریکٹر ہسٹری کیا کہے گی؟ کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی کہ پولیس کی کریکٹر ہسٹری کیا ہوتی ہے، کسی آفیسر کی کریکٹر ہسٹری تو کھول لیں، کسی نے نہیں چیک کیا۔ اب یہ ادھر جا کے کیا کریں گے، میرا سوالیہ نشان ہے۔ ڈیپٹی کمشنر ظہور علی مری صاحب، جن کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا کہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا، وہ جہاں اور جا کے ڈی سی لگیں گے، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ دنیا پہ ڈی سی لگنا چھوڑ دیں گے، یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح نوکری ہے، کہیں اور لگیں گے، پھر وہاں پہ کیا کریں گے وہاں کی عوام کے ساتھ؟ یہ بھی حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر یہ پولیس جو محفوظ کرنے کی بجائے اس کو کہہ رہی ہے کہ وہ بااثر لوگ ہیں، تم ڈکیتی کا پرچہ کر دو، اٹ مینس کہ ڈکیتی کا پرچہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ڈکیتی کے پرچے کا آپ نے فالو اپ کوئی نہیں دینا، کتنی ڈکیتی ہوئی تھی، ریکوری دی تھی یا نہیں دی تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے ادھر سندھ کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ او بھائی اس بندے کو پوچھو جو کہتا ہے واجب القتل ہے، اس کو کس نے اختیار دے دیا؟ اور یہی سسٹم چلتا آ رہا ہے، یہی سسٹم چلتا رہے گا، موجودہ حالات میں بھی چلتا نظر آ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حکام سے میری یہ گزارش ہے کہ کم سے کم خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے معاملات ہیں، جو گھر سے مزدوری کرنے لڑکی نکلی ہے اس کو پکڑ کے آپ لوگ زیادتی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم نے آواز نکالی ہے تمہیں مار دیں گے ہم۔ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے کوئی انڈین فلم ہو رہی ہے، کوئی کرائم فائٹر فلم ہو رہی ہے جس میں ولن آ گیا اور ولن نے آ کے کہا تمہاری ایسی کی تیسی ٹھا ٹھا ٹھا؟ کو ہوش کے ناخن لیجئے۔ تھینک یو۔